السلام علیکم، 5 نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مہدی عباس۔ بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی میں بغیر رجسٹریشن گاڑیوں کے سڑک پر آنے پر پابندی عائد، ڈمپرز کی اوقات بھی تبدیل، گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ سندھ حکومت کے ہیوی ٹریفک سے متعلق اہم فیصلے، اب رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہی ڈمپرز چل سکیں گے، بار کوڈ کے بغیر ٹینکرز نہیں چلیں گے، بغیر لائسنس چلانے پر سخت کارروائی ہوگی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت سندھ تمام ہیوی گاڑیوں کی فٹنس پر کام کرنے جا رہی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ تمام ہیوی گاڑیوں کی فٹنس کروائے گا۔ جعلی نمبر پلیٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر سخت کارروائی ہوگی۔ جو گاڑیاں رجسٹرڈ نہیں وہ سڑک پر نہیں آ سکیں گی۔ شو روم سے باہر گاڑی بغیر رجسٹرڈ ہوئے نہیں آ سکے گی۔ جس شو روم سے گاڑی بغیر رجسٹرڈ ہوئے باہر آئی اسے بند کیا جائے گا۔ پولیس لائٹ یا ہوٹلز پر پرائیویٹ طور پر نہیں بیچے جا سکتے، اب ایسی دکانوں کی بھی مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی سینٹرل پولیس آفس کراچی آمد، ٹریفک حادثات کے اسباب، روک تھام اور اس کے پس منظر میں کیے جانے والے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس، ٹریفک مسائل کے حوالے سے سخت پالیسی بنانے کی ہدایت، ہیڈ کانسٹیبل کو بھی چالان ٹکٹ کے اجرا کا اختیار دینے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ آئندہ پیر سے ایس ایس پی ٹریفک کو سڑکوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، پولیس فورس آئندہ پیر سے سڑکوں پر دکھائی دینی چاہیے، پارکنگ مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے، صرف اور صرف سنگل لائن پارکنگ کی اجازت ہوگی، ڈبل لائن پارکنگ پر متعلقہ ایس او کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی کے شہریوں کی سہولت کے لیے نادرا میگا سینٹر نارتھ ناظم آباد میں قائم پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ اعلیٰ حکام کی وزیر داخلہ کو بریفنگ، پاسپورٹ آفس 3 شفٹ میں کام کرے گا، شہری 24 گھنٹے پاسپورٹ بنوا سکیں گے۔ محسن نقوی نے بی آئی ایس پی کے تحت بائیو میٹرک کرانے میں خواتین کے مسائل سنے اور موقع پر ہی متعلقہ حکام کو مسائل کے حل کی ہدایت کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے جاپانی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت میں اضافہ سمیت اہمیت کے حامل دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ جاپان کے سفیر نے گورنر سندھ کو جاپان کی شہر اوساکا میں منعقدہ ایکسپو 2025 میں شرکت کی دعوت دی۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے صوبہ انتہائی پرکشش اہمیت کا حامل ہے۔ جاپانی سرمایہ کار مختلف شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جاپان کا جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم میں معاونت کی پیشکش۔ جاپان کے سفیر کی آمد پر گارڈ آف آنر پیش، شجرکاری مہم کے تحت گورنر ہاؤس میں پودا لگایا۔ ریڈیو عوام تک درست معلومات پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صحافت کی آزادی اور عوام تک درست معلومات فراہم کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا عالمی یوم ریڈیو پر خصوصی پیغام، کہتے ہیں اس سال ریڈیو کا عالمی دن ریڈیو اور موسمیاتی تبدیلی کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین چیلنج بن گیا ہے۔ ریڈیو اسٹیشنز ماحولیاتی مسائل اجاگر کریں، سندھ حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز آمد، ڈی جی کوسٹ گارڈز میجر جنرل جواد ریاض نے وفاقی وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ نے پاکستان کوسٹ گارڈز کے افسران کا تعارف کرایا، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس 5 ماہ کے دوران 31 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی منشیات، اسمگل شدہ دیگر ممنوع اشیاء قبضے میں لے لی گئیں۔ کم وسائل کے باوجود کوسٹ گارڈز کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ کراچی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی کامیاب کارروائی، نوجوان فہد حسین کو ڈکیتی مزاحمت پر گولیاں مار کر قتل کرنے والا تیسرا ملزم عمیر گرفتار۔ ملزم نے دوران تفتیش گلستان جوہر میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا۔ 2 ساتھیوں کو ایس آئی یو نے پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا۔ ملزم عمیر ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد پارا چنار فرار ہو گیا تھا۔ کراچی کے علاقے الکرم اسکوائر پر غیر قانونی بس اڈے پر دوبارہ سے
ट्रांसपोर्ट खड़ी होने पर FIR दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद कल करम स्क्वायर का अचानक दौरा, तमाम गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर गिरफ्तार, अब कोई गाड़ी खड़ी ना हो, ट्रैफिक पुलिस को हिदायत। मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब बारात की मुनासिबत से मसाजिद और घरों में बाबरकत महाफिल का एहतमाम। आवाम की बड़ी तादाद ने अपने प्यारों की याद में कब्रिस्तानों का रुख कर लिया, कब्रों पर फूल रखे और फातिहा खानी की। शब बारात के मौके पर फूलों की मांग बढ़ने से कीमतें भी दुगनी हो गई। बल्दियाती इदारों की जानिब से कब्रिस्तानों में खुसूसी इंतजामात, कब्रिस्तानों के अतराफ इस्तकबालिया कैंप कायम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी दिन, 100 इंडेक्स में 360 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड, कारोबार 1,12,564 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा, फी तोला सोना 2,500 रुपये महंगा हो गया। सोने की कीमत 3,04,000 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,144 रुपये बढ़ी। इजाफे के बाद 10 ग्राम सोना 2,60,631 रुपये का हो गया। और सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद, सऊद शकील, कामरान गुलाम और शाहीन शाह आफरीदी पर ICC कोड ऑफ कंडक्ट लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आए। शाहीन शाह पर 25%, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर मैच फीस का 10% जुर्माना। 3 खिलाड़ियों को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया।